مفتی حنیف قریشی صاحب، فلسطین کے مسلمان اس وقت عالم اسلام کس طرف متوجہ ہے؟ کس طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا کردار ہونا چاہیے؟ اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ محترم ربانی بھائی، بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ آج جو ظلم اور بربریت اس وقت فلسطین میں بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور منگول جو کہ اپنے ظلم و ستم، وحشت اور بربریت کی ایک مثال سمجھے جاتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنا ظلم تو ہم نے بھی نہیں کیا ہے۔ میں عالم اسلام کے ان تمام سننے والے ہر مرد و خواتین اور ہر بچے، نوجوان، بوڑھے سے مخاطب ہوں۔ آپ کا شکریہ، جی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے اس درد کو محسوس کیا اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا جو پروگرام پہلا رمضان کا ہے، اسی میں آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھا اور ان کے لیے آواز بلند کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، گو کہ یہ ایک خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ مکہ المکرمہ کے کمزور مسلمان تھے، جس وقت ان پر ظلم و بربریت روا رکھا جا رہا تھا، اس وقت تھی، لیکن اس کا حکم عمومی ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ترغیب جہاد عطا فرما رہے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں اب بھی جنگ نہیں کرتے ہو؟ حالت یہ ہے کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو اس وقت یہ صدا دے رہے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار بھیج۔ یقیناً آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ 70,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 30,000 سے زیادہ لوگ شہید ہیں، اور آج ذرا دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بچوں اور اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سینوں سے لگاتے ہیں، اور آج وہاں کٹے پٹے لاشیں بچوں کے، خواتین اٹھا کر ہاتھوں پہ چل رہی ہیں، اور کمال ان کے صبر کا مظاہرہ یہ ہے اور ان کا جذبہ جہاد یہ ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اس حکم پر، تیرے اس اذن پر، تیرے اس ادا پر ہم راضی ہیں۔ اللہ لیکن اس وقت عالم اسلام کہاں ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، لیکن جیسے آپ نے بڑی زبردست گفتگو انٹرو میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اسی وقت محسوس ہو سکتا ہے کہ جس وقت جسم پیرالائز نہ ہو۔ اگر کسی کا جسم پیرالائز ہو چکا ہو تو بے شک اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے، اسے پتہ نہیں چلے گا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ لو، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عملاً ہم مسلمان لوگ جو وہ مفلوج ہو چکے ہیں، ہمارے جسم مفلوج ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہاں جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، وہاں بھوک سے اس وقت ایک تو ہے کہ ان کی بمباری جو کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے، اس سے جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ بھوک کے ہاتھوں ہزاروں جو ہے نا وہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ لبرل اور ہمارا وہ طبقہ کہ جو ہر وقت یورپ کو اور مغرب کو اپنا رہنما سمجھتا ہے اور اپنا وہ ان کو آئیڈیل سمجھتا ہے، آج بتائیں کہ ان کی بے شک عوام تو جاگ گئے، عوام کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہماری حکومتیں ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن ان حکومتوں کو کون روکے گا؟ میں اور آپ جا کر روکیں گے؟ ان حکومتوں کو ہمارے مسلمان حکمران روک سکتے ہیں۔ ہم نے اس ایٹم بم کا اچار ڈالنا ہے کہ جس ایٹم بم کو ہم نے اس کی حفاظت کے لیے اربوں خربوں روپے رکھے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے جس دن پاکستان ایٹامک پاور بنا تھا تو اس وقت فلسطین کے لوگوں نے سینہ تان کر خوشیاں منائی تھیں کہ اسرائیل کو کہا تھا کہ شٹ اپ، خبردار آج کے بعد ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھنا، ہم ایٹامک پاور بن چکے ہیں۔ لیکن آج وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں، کہاں ہیں وہ مسلمان؟ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔